کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر اور خنزیر کیوں بنی؟ یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پر ہفتہ کے دن کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حکم نازل فرمایا کہ اس دن دنیاوی کاموں سے رک جاؤ اور صرف عبادت کرو۔ مچھلی کے شکار پر خاص طور پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن ناظرین، آزمائش کا وقت آیا۔ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا میں کثرت سے نظر آتیں، جیسے خود آ کر پکڑوانا چاہتی ہوں، اور باقی دنوں میں کم ہو جاتیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا، لیکن کچھ لوگوں کا دل دنیا کی محبت اور لالچ سے بھر چکا تھا۔ انہوں نے چالاکی سے شکار کرنے کا طریقہ نکالا۔ ہفتہ کے دن جال لگا دیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ اللہ کو دھوکہ دے لیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا، نصیحت کی، مگر نافرمانی کرنے والے باز نہ آئے۔ رفتہ رفتہ یہ قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ پہلا گروہ وہ تھا جو مچھلی کا شکار کرتا رہا اور اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا۔ دوسرا گروہ خاموش تماشائی بن کر سب دیکھتا رہا مگر کچھ نہ بولا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ صرف خود بچا بلکہ نافرمانوں کو روکتا اور نصیحت کرتا رہا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ ایک صبح جب یہ نافرمان جاگے تو ان کی شکلیں بندر اور خنزیر میں بدل چکی تھی۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، روتے تھے، فریاد کرتے تھے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ 3 دن وہ اسی حالت میں تڑپتے رہے اور پھر اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس عذاب کا شکار تقریباً 12,000 لوگ ہوئے، جبکہ جو لوگ خاموش تھے یا جو روکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور انہیں اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ یاد رکھیں، آج کے زمانے میں جو بندر اور خنزیر ہیں وہ ان لوگوں کی نسل نہیں، جبکہ یہ اپنی الگ حیوانی مخلوق ہے۔ لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کے احکامات کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ نافرمانی کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی ہے۔